بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نندارہ نیوز اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان کی وزیراعظم شہباز شریف نے SCO کانفرنس میں بلوچستان اور KPK میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا معاملہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ کثیر الجہتی مکالمے اور سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے خود مختاری اور علاقائی سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور پاکستان SCO ارکان اور ہمسایہ ممالک کی خود مختاری و علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہے۔ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی پوری خطے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے ہر شکل اور ہر صورت کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ دنیا سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کے جھوٹے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہے۔ گناؤں نے جرائم کے ذمہ داروں کو ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے باعث مختلف علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث اسلام آباد کا سیکٹر G11 زیر آب آ گیا۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر G8 مرکز میں بھی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی۔ بنی گالہ اور سری نگر ہائی ویز بھی زیر آب آ گئے۔ موسلادھار بارش کے باعث میٹرو بس کا روٹ بھی زیر آب آ گیا۔ ملکہ کوہسار مری میں موسلادھار بارش جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے مری میں آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب ترجمان واسا کا کہنا ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد کے علاقے سید پور میں 40 ملی میٹر اور گوڑا میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترجمان واسا کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں شمس آباد کے مقام پر 25 ملی میٹر، پیروادائی میں 35 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ راولپنڈی میں نیو کٹاریا میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترجمان واسا کا کہنا ہے کہ نالالئی اور شہر بھر کے نالوں میں مانیٹرنگ جاری ہے۔ کٹاریا پر نالالئی میں پانی کی سطح 19.5 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ گوالمنڈی پر 15 فٹ ہے۔ MD واسا سلیم اشرف کے مطابق واسا ہائی الرٹ پر ہے اور رین ایمرجنسی نافذ ہے۔ عملہ اور ہیوی مشینری فیلڈ میں موجود ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مختلف شہروں میں گزشتہ رات آنے والے زلزلے سے افغان صوبہ کنڑ اور ننگرہار میں 800 افراد جاں بحق جبکہ 2800 زخمی ہو گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق گزشتہ رات افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بھارت، ازبکستان اور تاجکستان میں بھی زمین لرز گئی۔ زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز افغانستان میں تھا، جبکہ گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ بعد میں 4.5 شدت کے آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے۔ پاکستان سے کسی جانی نقصان کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ صوبہ کنڑ کے 6 اضلاع شدید متاثر ہے۔ 3 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ جلال آباد شہر اور دیگر صوبے بھی شدید متاثر ہے۔ آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں کی جانب روانہ کر دی گئی ہے۔ دور دراز علاقوں کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق متاثرہ افراد کے لیے 1 ارب افغانی مختص کیے گئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید بھی مختص کیے جائیں گے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سینکڑوں انسانی جانوں کی ضیاع پر افغان حکومت، عوام اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے اور صوبائی حکومت مشکل کی اس گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کی ہر قسم مدد کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے UN کے وفد سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا حکومت اور اقوام متحدہ کے مابین ترقیاتی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وفد کو بتایا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ان سیلابوں سے 400 سے زائد افراد جاں بحق اور 240 زخمی ہوئے ہیں۔ سیلابوں سے 664 گھروں کو مکمل اور 3431 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ سیلابوں سے سکولز، بنیادی مراکز صحت
روڈز، انفراسٹرکچر اور پینے کے پانی کی فراہمی کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ صوبائی حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی و ریلیف اور ادائیگیوں میں 100% شفافیت کو یقینی بنا رہی ہے۔ متاثرین کو ہر وقت ریلیف کی فراہمی اور بحالی کے کاموں کی مؤثر نگرانی کے لیے اضافی افرادی قوت فراہم کی گئی ہے۔ ان علاقوں میں اضافی طبی عملے اور موبائل میڈیکل یونٹس بھی تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ مراکز صحت میں ضروری ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے کابینہ اراکین نے متاثرہ علاقوں کے دورے کیے ہیں، جبکہ میں نے خود بھی بنیر، سوات اور صوابی کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے نقصانات اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ ہماری کوشش ہے کہ متاثرین کو کم سے کم ممکنہ وقت میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرے اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کو جلد از جلد بحال کر کے معمولات زندگی کو نارمل کرے۔ اقوام متحدہ کے وفد نے جواب میں کہا کہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں لوگوں کی بحالی کے لیے بھرپور تعاون فراہم کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیلابوں سے ہونے والے نقصانات پر افسوس ہوا۔ اقوام متحدہ کے زیریں ادارے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے علاوہ دیگر پسماندہ اضلاع میں بھی تعاون فراہم کریں گے۔ آج صبح پاکستان فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گلگت بلتستان کے علاقہ دیامر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 5 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق MI-17 ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا جب اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 5 افراد شہید ہو گئے، جس میں 2 میجر، 1 نائب صوبیدار، 1 حوالدار اور 1 نائک شامل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر حکام نے اس واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انسداد پولیو ٹیموں کی فل پروف سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے 400 پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ DSP شب قدر، DSP تنگی اور DSP ٹریفک نے مختلف BHUs کا دورہ کیا اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر 400 محمد وقاص خان کی ہدایت پر انسداد پولیو مہم کے دوران سخت سیکورٹی انتظامات عمل میں لائے گئے ہیں۔ سرکل کی DSPs اور SHOs علاقے میں موجود رہتے ہوئے مہم کی سیکورٹی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ DSP شب قدر ریاض خان نے تھانہ سروکلے کے مختلف BHUs کا دورہ کیا، جبکہ DSP تنگی گلشید خان نے تھانہ عمرزئی کے مختلف BHUs میں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور جوانوں کو الرٹ رہنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر پولیس کے جوانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ڈیوٹی کے دوران ہیلمٹ اور جیکٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور ہم وقت الرٹ رہے اور انسداد پولیو ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کرے تاکہ مہم بخیر و خوبی جاری رہے۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ انسداد پولیو ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کرے، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائے اور ایک پولیو فری پاکستان قیام میں اپنا کردار ادا کرے۔